ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو دیکھو نا، یہ نظام ویسے چل رہا ہے، ٹھیک وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ غروب ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے کوئی طاقت ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے؟ بارشوں کا نظام، رات لیل و نہار کا نظام، دن رات کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، کائنات کے اندر زندگی کے لیے ضروریات ٹھیک وقت پہ پہنچانے کا نظام کون کر رہا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کون ہے؟ اللہ۔ یا اللہ اپنی پہچان، اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما دے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں، ہم لجاجت کے ساتھ کہتے ہیں اے اللہ حالات بڑے پرخطر ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، ہر طرف سے بے حیائی کا جال بچھا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بے حیائی کا آلہ پکڑا ہوا ہے۔ آج رمضان کے روزے ہیں، کئی ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے روزے کی قدر و منزلت کا کوئی خیال نہیں، کوئی احترام نہیں رمضان کا، اور بے دریغ وہ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، خرافات دیکھتے ہیں۔ کہاں ادب ہوا، احترام ہوا رمضان کا، اور کہاں ادب ہوا، احترام ہوا اللہ کے اس مہینے کا؟ سنو، رب کائنات اپنے سارے کائنات سے محبت کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے سارے مہینے، لیکن رمضان کے مہینے کے بارے میں رب کہتا ہے یہ میرا محبوب مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑا محبوب مہینہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور بعد میں یوسف علیہ السلام 11 بھائی، اور بعد یوسف علیہ السلام، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پیارا کون تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ بالکل اسی طرح رب کائنات نے 12 مہینے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، لیکن جتنی محبت رمضان کے ساتھ ہے اتنی اور مہینوں کے ساتھ نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی پکڑ میں آ گئے، گرفت میں آ گئے۔ جو 12واں یوسف تھا اس کی محبوبیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح سال کے 12 مہینے رب نے پیدا کیے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے رب کائنات سال کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ صبح اٹھیں فکر کے ساتھ، سحری کریں سنت کے ساتھ، سنت سمجھ کر، اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں۔ سحری کے وقت کون اٹھے گا؟ کتنا مہربان داتا ہے، کتنا مہربان رب ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل، حل من طالب، حل من، ہے کوئی تم میں سے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سوال کرنے والا، ہے کوئی طلبگار میرے سامنے آ کے مغفرت کا سوال کرے؟ او کائنات والا، آج تو میں تمہیں ہر رات سحری کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ آؤ ان جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، چلتے ہوئے اور حرکاتوں سکنات کرنے والے جسم کے ساتھ آؤ آؤ۔ رب کہتا ہے آؤ آؤ میرے دربار پہ، میں تم روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے خود آ گیا ہوں، تم روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے میرا خود آ گیا ہوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ حل من سائل، تم میں سے کوئی سائل ہے سوال کرنے والا؟ اور ہم سوئے ہو، ہمارا دل کا گلاس الٹا رکھا ہوا ہو تو ایک قطرہ بھی اس میں رحمت کا آئے گا؟ اللہ ہمیں فکر کے ساتھ اٹھنا تو ہے ہم نے سحری کے وقت۔ کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ قد اضلکم شہر عظیم وشہر مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔
آنے والا ہے. شروع میں فرمایا تھا شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں اپنے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا کہ رحمتوں سے بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشر رحمت سے معنون ہے. اولہ رحمہ وَأَوْسَطَهُ مغفرہ، درمیانی مغفرت کے لیے رکھا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حشرہ رب کائنات نے جہنم سے خلاصی کے لیے رکھا ہے. صرف اسی مہینے کی اس 10 تاریخ 10 دنوں میں رحمت نہیں برستی، سال کے ہر دنوں میں رحمت آتی ہے. آتی ہے یا نہیں آتی؟ رحمت تو اللہ کی آتی ہے. یہ راتوں کا آنا، دنوں کو جانا، دنوں کو آنا، راتوں کا جانا، یہ لیل و نہار، اور یہ دن راتیں، اور یہ چاند سورج ستارے، یہ کائنات کے اندر یہ بارشوں کا نظام اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. میں اور آپ اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہوئے ہیں. سانس لیتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ بولو نا. آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ جن کے ساتھ ارادے بناتے ہیں توڑتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ سارا سال رحمت آتی ہے، لیکن اس مہینے میں رحمت جو آتی ہے سارا سال 11 مہینے بھی، 11 مہینے کی رحمت ایک طرف اور 12 مہینے کی 10 دنوں کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے. اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی ذہنوں کی 3 کیٹیگریاں ہیں، یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 10 دن رحمت کے، 10 مغفرت کے، 10 جہنم سے خلاصی کے. بس اتنے ایسے سمجھ لو جیسے ایک استاد کمرے میں کھڑے ہو کر، ٹیچر کمرے میں کھڑے ہو کر بچوں کو سمجھائے، کوئی مسئلہ سمجھائے، کوئی بات سمجھائے. ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں نا جو ذکی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. بس استاد کی زبان سے بات نکلی تو فوراً قبول کر لی اور سمجھ آ گئی. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ سمجھانے کے ساتھ نہیں سمجھتے، کہتے استاد جی ذرا سمجھ نہیں آئی، تھوڑا ایک باری اور پڑھا چھوڑ دو. ایسے بھی ہونے. جب دوسری مرتبہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ بھی سمجھ جو کہ استاد جی ہم سمجھ گئے. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں بالکل ڈل قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح ایک دیوار نہیں ہوتی، کند، ان کو سمجھ نہیں آتی. 2 مرتبہ بھی سمجھایا نہ سمجھ آئی، لیکن تیسری مرتبہ جب استاد نے ان کو سمجھا دیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ استاد جی اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی. تو عملی اعتبار سے بھی رب کائنات نے انسانیت کی 3 کیٹیگریاں رکھی ہیں. عملی اعتبار سے انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، کم گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں. رمضان جب آتا ہے تو ان کا کام تو پہلے عشرے میں ہی ہو جاتا ہے، ان کا کام تو پہلے عشرے میں ہو گیا. اور کچھ وہ ہیں جن کی نیکیاں بھی کم، نیکیاں اور گناہ زیادہ نہیں، برابر نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. تو رب کائنات نے اس مہینے میں دوسرا عشرہ ان کو لیے رکھ دیا. اور تیسرے وہ ہیں کہ جن کے دامن میں نیکیاں بہت کم ہیں، گناہوں سے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. جو تیسرا حشرہ رب کائنات نے ان کے لیے رکھ دیا کہ رب کائنات نے اس کی برکت سے، رمضان کی روزوں کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دی. اور ان برکتوں کو لوٹ لی. سیل لگتی ہے نا، ایک سیل لگتی ہے، جس تاجر لوگ سیل لگاتے ہیں، سیزن آف ہونے کے قریب ہوتا ہے، سیل لگتی ہے. 200 روپے والی چیز 100 روپے میں، 100 روپے گز کپڑا ملتا تھا، سیل لگ گئی 50 روپے گز میں کپڑا ملے گا. ہمارے معاشرے کی عورتیں، بچے، نوجوان دھڑا دھڑ وہاں دوڑ لگاتے ہیں اور دھکے بھی لگتے ہیں. اگر گرمی ہو تو گرمی بھی ان کو محسوس نہیں ہوتی، پسینہ بھی ٹپکتا ہے، گرتے بھی ہیں، لیکن وہ سیل کے پاس جاتے ہیں.
کیوں یہاں کچھ سمجھ آ رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کہتا ہے میں نے بھی ایک سیل لگائی ہے۔ وہ کیا سیل ہے؟ وہ کیا سیل ہے؟ وہ کیا سیل ہے؟ میں رب نے بھی ایک سیل لگائی ہے۔ ابھی اگر ہم بیٹھے ہیں، تجربے کی بات ہے، تجربے کی بات، باہر روڈ پر ایک آدمی اعلان کر دے کہ 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 روپے میں، اعلان ہو جائے، میرے خیال ہے میں ایک اکیلا یہاں رہ جاؤں گا کہ میں نے تو نماز پڑھانی ہے۔ 70,000 روپے والا موٹر سائیکل 1,000، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی سیل لگائی ہے، میں نے بھی سیل لگائی ہے، 1,000 والی چیز 70,000 میں۔ ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں سے ضرب دوں گا، ایک سنت ادا کرو گے، ایک نفل پڑھو گے تو ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب دوں گا، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب دوں گا۔ سیل تو یہ ہے، وہ باہر والا ہو سکتا ہے باہر والا آواز لگانے والا، جب آپ وہاں پہنچے میں وہاں پہنچوں تو وہ کہے جی میں تو کوڑا دسا، میں تو کوڑا دسا، میں تو نہیں گل کی تھی ہے۔ یا ہو سکتا ہے وہ کہے وہ جی مرد اسٹاک ہی ختم ہو گیا۔ تو خالق کائنات کہتا ہے کائنات والو میرے محبوب کی گنہگار امتیوں، آؤ میرا سٹاک بھی کم نہیں ہوتا، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، آؤ میرے دربار میں سیل میں نے لگائی ہے، ایک قرآن ختم کرو گے 70 قرآن پڑھنے کا ثواب دوں گا، ایک نفل ادا کرو گے فرض ادا کرنے کا ثواب دوں گا، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ اور فیکٹریوں والوں کاروباری لوگوں، اللہ کے محبوب نے کائنات کے ہر انسان کو اپنی رحمت سے بخشا، رسم و رحمت سے معنون کیا ہے۔ رحمت عام تھی، اللہ کی رحمت عام تھی، مغفرت کے بہانے تھے، اللہ تو رحمت کے بہانے اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کاروباری تاجر اپنی رعایا کو اگر چھوٹ دے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے، 2 پروانے عطا کروں گا۔ رب کہتا ہے 2 پروانے ملیں گے، ایک تو ان کے گناہ بھی معاف کروں گا اور دوسرا جہنم سے بھی خلاصی عطا کروں گا۔ فکر کرو، ماتحت لوگوں کا خیال کرو، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک ملازم ہے، رمضان آ جائے تو دوسرا بھی ساتھ رکھ لو، جنت حاصل کرنی ہے، رب کی رضا چاہنی ہے، رب کا قرب ملے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی خطبے میں جو خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مسجد نبوی میں، مقام کون سا تھا؟ بولو نا، نہیں سمجھ آئی؟ میں وہیں لگے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ صحابہ کے سامنے دیا تھا، کہاں دیا تھا؟ بولو مسجد نبوی میں۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی عبادت نصیب فرمائے، اور بالخصوص رمضان میں اللہ لے جائے تو اور ہی بہارے ہیں۔ رمضان میں اللہ لے جائے تو وہاں پہ اور ہی مسئلہ ہے، کیلکولیٹر میں فگر نہیں ہے، اتنے اللہ کی نیکیاں اتنی ملتی ہیں، موسم ایسا ہے، سیزن ایسا ہے۔ میں نے کہا سیل لگی ہوئی ہے، سیل۔ اللہ اس کی فکر اور حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ گیا، حقیقت سب کو سمجھنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، افکار کو بدلنا ہے، اعمال کو بدلنا ہے، اخلاق کو بدلنا ہے۔ رمضان یہ سبق دیتا ہے مجھے اور آپ۔ اور رمضان میں بھی وہی وہ جی کھنڈی چھری رکھی گئی ہے، رمضان بھی پیتے، غیر رمضان بھی پیتے، تو فرق تو نہ ہوا نا؟ حاصل کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ورنہ فکر کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے، فکر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان رمضان کی پہلی تاریخ
چاند نظر آتا ہے اور سانس فوراً حساس ہو جاتا ہے کہ اب میں نے قرآن پاک نماز تراویح میں سننا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولو. مرحل پروگرام نہیں سننا ہے، نہیں سننا پروگرام. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کا قرآن سنے. نماز تراویح میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدے پہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر سجدہ کرنے والے کو اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور جب یہ نماز تراویح پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس کے دامن میں 7000 نیکیاں اللہ صرف سجدوں کی لکھتا ہے. اور پہلی رات کو جب نماز تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں تمام مسلمانوں میں سے، رب کائنات ہر شام ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ روزے داروں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے. کہ اللہ ان میں ہمارا بھی نام ہو جائے، ان میں ہمارا نام بھی ہو جائے. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. کیا کرنی ہوگی؟ کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی.